من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتقبل الله من المتقين. سامعین المحترم، یہ عید الاضحیٰ کی نماز ہم نے ادا کی ہے. عید الاضحیٰ کا معنی قربانی والی عید، اور میں اس خطبے میں اسی مناسبت سے 2-3 باتیں آپ کے سپرد گزار کرنا چاہتا ہوں. صرف اشارتاً تفصیل کا وقت نہیں ہے. میں نے جو آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. اس سے پیچھے جو آیت کا حصہ ہے اس میں قربانی کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل ایک کا نام قابیل تھا. دونوں میں اختلاف ہوا. طے یہ پایا کہ قربانی کریں گے. جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پہ ہوگا، جس کی قبول نہ ہوئی وہ حق پہ نہیں ہوگا. اس وقت جو طریقہ کار اللہ کی طرف سے مقرر تھا قربانی کے قبول ہونے اور نہ ہونے کا، اس کو سامنے رکھا گیا. قربانی کی گئی اور ایک بھائی کی قربانی جو کہ چھوٹا تھا اس کی قبول ہو گئی، اور جو بڑا تھا اس کی قربانی قبول نہ ہوئی. اب جب یہ معاملہ ہوا تو بڑے کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو جواب دیا، جو جواب اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اے میرے بھائی، تو مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گیا ہے کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ قربانیاں متقین لوگوں کی قبول کیا کرتا ہے. حضرات، یہ قرآن کی نص ہے کہ اللہ قربانیاں متقی لوگوں کی قبول کیا کرتے ہیں. متقی کون ہوتے ہیں؟ بڑے ہی اختصار کے ساتھ چند صفات متقین کی جو قرآن نے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین.
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 6 صفات بیان کی ہیں متقین کی۔ پہلی صفت یہ ہے متقی وہ ہیں جو اللہ کی بتلائی ہوئی باتوں پر یقین کر کے بن دیکھے کئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے کہ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ جنت جہنم دیکھی نہیں پر ایمان ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم بنائی ہے۔ فرشتے ہم نے دیکھے نہیں پر ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں۔ اسی طرح قبر کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھے نہیں پر ہمارا ایمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ویسے ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی بن دیکھے چیزوں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے ہوئے جو ایمان رکھتے ہیں، فرمایا پہلی صفت ہے متقین کی۔ دوسری صفت فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے 5 وقت ادا کرتے ہیں، بر وقت ادا کرتے ہیں، مسجد میں آ کے ادا کرتے ہیں، 5 وقت ادا کرتے ہیں، اللہ کے رضا کے لیے ادا کرتے ہیں، سنت رسول کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنے کی جتنی بھی شرائط اور اس کے ارکان ہیں ان سب کا لحاظ رکھ کے نماز پڑھنے کا نام ہے نماز قائم کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں متقین کی دوسری صفت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ حضرات تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے رب کی راہ میں زکوٰۃ و صدقات کی صورت میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام پر دین اتارا اس پہ پورے کے پورے دین پہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ جو سابقہ انبیاء پر کتابیں اتری ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ نے حساب لینا ہے، اس کے بعد یا سزا ہے یا انعامات ہیں، جنت ہے جہنم ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 6 صفتیں اللہ نے متقین کی بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے 2 ایسی باتیں کہ جن کا ہمارے ساتھ بڑا گہرا اور روزمرہ کا تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، متقی وہ ہوتے ہیں جو 5 وقت کے پابندی سے نماز پڑھنے والے نمازی ہوتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے رب کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرات قربانیاں ان کی رب قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم قربانی تو کر رہے ہیں، کیا ہم متقی بھی ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم نمازی بھی ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ایمان رکھ کے عمل کرنے والے بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حضرات یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جو بے نمازی ہیں وہ اسی وقت عہد کر کے اٹھیں کہ ہم آج کے اسی وقت کے بعد پابند نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل فرمائی، سورہ کوثر، اور اس نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ نے پہلے قربانی کا ذکر، نماز کا ذکر کیا، بعد میں قربانی کا ذکر کیا۔ کیا بتلایا؟ کہ نماز پڑھو گے تو قربانی کا فائدہ ہوگا، نماز نہیں پڑھو گے قربانی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں جو بے نماز ہو نمازی بن جاؤ، جو نماز میں سستی کرنے والے ہو پکے نمازی بن جاؤ، پھر ہی آپ کی قربانی کا اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ مقام ہوگا، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ اور اللہ نے سورہ حج میں بھی فرمایا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے قربانیوں کے، نہ اس کے خون کی ضرورت ہے، اللہ کو تو تقوی پہنچتا ہے۔ رب تو دیکھتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، تم متقی بھی ہو کہ نہیں۔
اللہ تمہارے دلوں کو دیکھ کر تمہاری قربانیوں کے اوپر شرف قبولیت کی مہر لگاتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، اتنے پیسے ہم لگاتے ہیں، لاکھوں روپیہ قربانی پہ خرچ کرتے ہیں، اور اگر ہماری قربانی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، ہمارے غلط نظریات اور غلط عقائد کی وجہ سے، ہمارے شرکیہ عقائد کی وجہ سے، ہمارے دکھلاوے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے بلے بلے ہو جائے، فیس بک پہ مشہوریاں ہو جائیں، محلے میں جناب ایک دفعہ رولا پڑ جائے، ایک دفعہ شور مچ جائے، حاجی صاحب نے اتنی قربانیاں کی ہیں، صوفی صاحب نے اتنی قربانیاں کی ہیں، حضرت صاحب نے اتنی قربانیاں کی ہیں، اور یہ رولے بوانے نے تو پھر قربانیاں دے پیسے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ریاکار انسان، دکھلاوا کرنے والا انسان وہ متقی نہیں ہوتا، اس کی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتی، بلکہ ریاکار کا تو کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے عزیز بھائیوں، اپنے عقائد کو درست کیجیے، شرک سے پاک کیجیے، ہر قسم کی بدعات سے پاک کیجیے، غلط نظریات سے پاک کیجیے، اور پھر اس کے بعد ریاکاری سے پاک کیجیے، دکھلاوے سے پاک کیجیے، اور یہ نیت کر لیجیے کہ میں نے قربانی دینی ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، رب کے علاوہ کسی کی خوشنودی مقصود نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اس نظریے کے تحت اپنے جانور قربان کیجیے۔ عزیز بھائیوں، متقی بن جائیے، تقوی اختیار کیجیے، اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، اسی میں آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ ریاکاری سے بچ جائیے، دکھلاوے سے بچ جائیے، شرک سے بچ جائیے، اپنا جینا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ نظریات، یہ عقائد آپ نے بنا لیجیے، متقی بن جائیے، نمازی بن جائیے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں متقی اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے۔ حضرات، میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں، انہی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ دعا کی درخواست ہے، یہ ایک دعا کا موقع ہے، قبولیت کا موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے اس دعا کے لیے، فرمایا جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی اس دعا کے اندر شریک ہونے کے لیے عیدگاہ میں پہنچے۔ عزیز بھائیوں، دعا کرنی ہے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے، بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے۔ کئی ایسے تھے جو پچھلی عید، جو عید الفطر تھی، اس موقع پر ہمارے اندر موجود تھے، آج موجود نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، بیماروں کو اللہ صحت عطا فرمائے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الہ العالمین، جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے والدین میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات اپنے ہاں بلند فرما، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اے رب العالمین ان کی قبروں کو حد نگاہ تک وسیع فرما۔ الہ العالمین، جتنے بھی فوت ہو گئے اہل ایمان، اہل اسلام، اللہ ان سب کو کروٹ کروٹ اپنی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے رب العالمین، اپنے نیک بندوں میں ان کو شامل فرما، اللہ اپنی جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ الہ العالمین، جو بیمار ہیں، بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، روحانی جسمانی مرضوں میں، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد و خواتین، اللہ جو جس مرض میں مبتلا ہے، رب العالمین تو جانتا ہے، سب کو جانتا ہے، سب کے حالات سے آگاہ ہے۔
اللہ ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ رب العالمین جو پریشان ہیں کسی بھی مسئلے میں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ العالمین جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، جو مقروض ہیں اللہ اپنی جناب سے ان کے قرض ادا فرما۔ رب العالمین جو بے اولاد ہیں نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ جو اولادوں والے ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ رب العالمین جو بچیاں اپنے والدین کے گھروں میں بیٹھی ہیں رشتے نہیں مل رہے اللہ ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما۔ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ جہاں بھی جس مسئلے میں بھی پریشان ہیں سب کی ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ اللہ ہم ان کے حق میں تیرے حضور دعا تو کر سکتے ہیں ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ ہمارے مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اللہ جو غزہ میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ خواتین جن کو بغیر کسی جرم کے ان کا جرم صرف مسلمان ہونا ہے اللہ اس جرم کی پاداش میں ان کو روز روز شہید کیا جا رہا ہے۔ عید کے دن بھی اللہ بمباریاں کر کے اللہ ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ بیروت میں، لبنان میں، شام میں، الہ العالمین کشمیر میں اور غزہ میں جہاں جہاں مسلمانوں کو اللہ ان کے مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ان اہل اسلام کی مدد فرما۔ اللہ وہاں کے جو افواج ہیں جو ان کافروں کے خلاف لڑنے والے مجاہدین ہیں اللہ ان مجاہدین کی مدد فرما۔ اللہ جہاد اور مجاہدین کو پوری دنیا میں غلبہ نصیب فرما۔ رب العالمین کفر جہاد کے نام سے کانپتا ہے میرے اللہ تو اپنی رحمت سے جہاد کو غلبہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے جو حکمران ہیں ہماری جو افواج ہیں اللہ انہیں بھی توفیق دے وہ پوری دنیا میں کفر کے خلاف اعلان جہاد کر دے وہ پوری دنیا میں کفر کے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ اے رب العالمین ہمیں اپنے راہ میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جہاد اور مجاہدین کو غلبہ عطا فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ کفر اور اہل کفر کو نیست و نابود فرما۔ اللہ کو یہودی اسرائیل کے وہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو بچوں کو عورتوں کو اللہ ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں ان کا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اللہ ان یہودیوں کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ یہ ہمارے ہمسائے ملک میں ہندو اللہ اس کو بھی چین نہیں ہے وہ بھی بار بار پاکستان کے اوپر حملے کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے میرے اللہ تو اپنی رحمت سے اس ہندو کو بھی نیست و نابود فرما دے اللہ اپنی مدد سے اس ہندو کو بھی نیست و نابود فرما دے۔ اللہ ہماری افواج جو پاکستان کی افواج ہیں جو پاکستان کے ادارے جو اسلام اور ملک پاکستان کے حق میں اللہ ان کی مدد فرما اللہ انہیں ان کو غلبہ نصیب فرما کفر اور اہل کفر کو نیست و نابود فرما۔ اللہ ہماری پاکستانی افواج کو پوری دنیا کے کفر کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم پاکستانیوں کے اوپر ساری دنیا کے مسلم ممالک اللہ جو مظلوم مسلمان ہیں وہ ان پاکستانیوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اللہ ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں کب یہ ہماری مدد کو آئیں اللہ ہمارے ملک پاکستان کی افواج کو مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تیار فرما اللہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما اسلام کو غلبہ نصیب فرما کفر اہل کفر کو نیست و نابود فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے آج قربانیاں کرنی ہیں ان کی قربانیاں قبول فرما اللہ ہم سب کی قربانیاں قبول فرما اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے ہماری ابتدائیں اور دعائیں قبول فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔